السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ نمل کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور مطالعہ کے بڑھا رہے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے۔ اب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، وہ کہ جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر اہل ایمان بندوں پر۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا ذکر چل رہا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ کس بات میں وراثت؟ نبوت کے علم میں، خلافت کی ذمہ داری میں۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر شے میں سے نعمت عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ تو بہت بڑا واضح فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خاص معجزات اللہ نے عطا فرمائے، پرندوں کی بولیاں بھی، آگے چیونٹی کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا لشکر جنات اور انسانوں اور پرندوں کے جمع کیے گئے، بس انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ جنات پر بھی کنٹرول دیا گیا، پرندوں پر بھی کنٹرول دیا گیا، پورے لشکر ہیں۔ یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے۔ قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا جو سردار تھی ان کی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹی یہ ذکر کر رہی ہے، بقیہ چیونٹیوں کو بتا رہی ہے ذرا احتیاط کر لو، یہ بڑا لشکر آ رہا ہے کہ روند نہ ڈالیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی اور یہ ساری بولیاں سکھائی ہوئی تھی، خاص معجزہ، یہ سن کر مسکرا کر شکر کے جذبات کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو وہ فرط مسرت سے تبسم فرمانے لگے اس چیونٹی کی بات سن کر۔ وقال، اور انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ آج اولاد کے پاس کچھ ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے ہے، تو ماں باپ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اے میرے رب وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی اور وہ جو میرے ماں باپ پر فرمائی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند فرمائے۔ سبحان اللہ، عمل وہ مقبول ہے جو اللہ پسند فرما لے۔ پتہ نہیں لوگ تو کہتے رہتے ہیں بہت اچھا ہے فلاں فلاں، نہ، اللہ تو جسے پسند فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ کیا عاجزی والی دعا ہے، یہ پیغمبر ہمیں سکھا رہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، ہم گناہ گاروں کو کس قدر یہ دعائیں کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک خاص پرندہ ہدہد، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ ایبسینٹ نظر آیا تو اس کی ذرا کلاس ہو رہی تھوڑی سی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ لگتا ہے کہ اٹینڈنس لگتی تھی، سب کا ریکارڈ رکھا جاتا ہوگا، اٹینڈنس ریکارڈ آج ہم سب کو پتہ ہی ہے نا، اور آج تو سی سی ٹی وی کیمرے نہ جانے کیا کچھ لگے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یقیناً میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا ضرور اسے کوئی معقول وجہ میرے پاس لانی ہوگی۔ ایبسینٹ ہو، کیجول لیو ہے، کون سی لیو ہے بھائی، ریزن تو بتاؤ اس کا تم، اگر ریزن ویلڈ ہے تو بچتے ورنہ سزا دی جائے گی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تو ہدہد نے تھوڑی سی دیر لگائی، پھر اس نے آگے کہا کہ مجھے معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک خاص بات آ رہی ہے، میں نے معلوم وہ کیا جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس سبا کے علاقے سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ قوم سبا کا ذکر سورہ سبا میں بھی آئے گا، یمن کے علاقے کی قوم تھی اور بڑی اللہ نے شان و شوکت اور اختیار اور قوت ان کو عطا کی تھی، لیکن وہاں ابھی شرک جاری تھا۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اس نے کہا، ہدہد کہہ رہے، ابھی ایک پرندہ کلام کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے، ذہن میں رکھیے گا، اور یہ پرندہ توحید کو جانتا ہے اور یہ پرندہ شرک کو برا جانتا ہے۔ سنیے ذرا،
کہتا ہے بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر شے میں سے دیا گیا اور اس کے لیے بڑا تخت بھی ہے, بڑا شاہانہ معاملہ اس کا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. پرندہ کہہ رہا ہے ہدہد. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور سیدھے راستے سے روک دیے گئے, اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا شیطان نے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, پس وہ راہ نہیں پاتے. یہ پرندے کے اندر اس قدر اللہ نے حکمت رکھی وہ بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور قرآن سچا کلام ہے اللہ کا. آپ اور میں مانتے ہیں اللہ نے جو بیان فرمایا وہ حق ہے. یہ پرندے کی گفتگو ہے جو وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے کہ شیطان نے تو ان کو ورغلا ڈالا. اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ کے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ جانتا ہے لوگوں جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ آیت سجدہ ہے, ہم بھی ادا کریں گے, آپ بھی سجدہ تلاوت ادا کیجئے گا انشاءاللہ. یہ تقریر تو ہو گئی اس ہدہد کی, کیا توحید بھری تقریر ہے, کیا شرک کی اسے نفی کی ہے, اور اس قوم کو کہہ رہا ہے کہ تو شیطان نے مروا ڈالا ان کو. اللہ اکبر. یہ پرندے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, انسان اشرف المخلوقات ہو کر سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کنفرمیشن لیں گے. فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بکتابی هذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. بس یہ میرا خط لے کے جاؤ, بس ان کی طرف پیش کرو, پھر ان کی طرف سے لوٹ آؤ, پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد کے ذریعے, پرندے کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے خط بھیج دیا. کیا خط ہے؟ سبحان اللہ. وقالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ عورت کہنے لگی, اس کا مشہور نام بلقیس بیان کیا گیا ہے. وہ عورت کہنے لگی اے سردارو, بے شک میری طرف ایک باوقعت بڑی عزت والا خط پیش کیا گیا ہے. انہ من سلیمان. ذرا کمیونیکیشن کتنی پریسائز ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہے, اور کیا ایک زوردار شاہانہ کلام ہے. فیل کیجئے گا, محسوس کیجئے گا. انہ من سلیمان, بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بے شک اس کا آغاز یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. یہ واحد مقام قرآن پاک کا جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کا حصہ ہے. اور میسج کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ, دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا, واتونی مسلمین, اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ. اللہ اکبر. بس خط مکمل ہو گیا, ٹو دی پوائنٹ, اور ایک شاہانہ کلام آ گیا. اور جب بادشاہت ہے اور قوت اور اختیار ہے تو یہ سارا قوت اور اختیار کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ شرک کے خاتمے کے لیے, کفر کی بے خنی کے لیے, اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے بات. آگے فرمایا جا رہا ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. وہ بولی اے سردارو میرے معاملے میں مجھے رائے دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم موجود نہ ہو. یعنی ڈسپلن تھا, مشورہ ہوتا تھا. قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید. وہ بولے ہم قوت والے, بڑے لڑنے والے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. اور فیصلہ تمہارے اختیار میں, تم دیکھو تمہیں کیا حکم کرنا ہے. ہم تو طاقتور ہیں, یعنی زعم میں آ کے کچھ بات بھی کر ڈالی ہے, لیکن فیصلہ تم نے کرنا ہے. ایک ڈسپلن تھا سننے کا اور اطاعت کرنے کا, سننے کا اور ماننے کا. مشورہ دے رہے, اور بھارت فی الحال تو عورت حکمراں بنی بیٹھی ہے, لیکن یہ کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم مانیں گے. اس نے ایک بڑی اہم بات کہی اس خاتون نے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلہ. وہ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں. وکذالک یفعلون. اور وہ اسی طرح کرتے ہیں. عام بادشاہوں کا معاملہ تو یہ کہ تباہی, بربادی, لوٹ مار, اور جو کچھ کرنا چاہو تو کرو. بات تو اس سے ٹھیک کہی ہے. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. قاصد چیک کرنا چاہ رہی ہے کہ دنیا چاہتے ہیں کچھ اور مقصود ہے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال. جب وہ قاصد یعنی پیغام لانے والا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو, مال کا لالچ دینا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. بس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اسے تمہیں دیا ہے. اللہ نے پرندوں پر اور جنات پر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمایا, وہ تخت کا معاملہ اور جنات بڑے بڑے کام, اللہ اکبر کبیرہ, بہت بہتر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. بل انتم بہدیتکم تفرحون. بلکہ تم اپنے تحفے سے بڑے خوش ہو, بڑے اترارے ہو. ارجع الیہم
فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو ان کی طرف لوٹ جاؤ، پس ہم ضرور ان پر لے کر آئیں گے ایسا لشکر جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار اور رسوا ہوں گے۔ یہ شاہانہ کلام بھی ہے، اور پیغمبر اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اور اختیارات ہیں ان کو شرک کے خاتمے کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو حکمرانوں کی سطح پر مسلمان حکمراں ہوں، اسلامی ریاستیں ہوں، تو یہ انداز وہاں پر ہونا چاہیے، شرک کا خاتمہ، کفر کا خاتمہ، اور اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو طاقت حق کے کلمے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سرداروں، یعنی دربار کے لوگ، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوگی کہ یہ عورت اسلام قبول کر لے گی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہا جنات میں سے قوی ہیکل ایک بڑے جن نے، بے شک میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ ایک مراد دربار برخاست ہونے سے پہلے لا کے پیش کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک اس پر میں قوت بھی رکھنے والا ہوں، میں امین امانت دار بھی ہوں۔ جنات میں بھی امانت دار ہوتے ہیں نا، ذکر آ گیا۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تو اس کے تخت کو لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک بھی جھپکے۔ اللہ اکبر، یہ شخص بھی وہاں پر موجود ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پس جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا، قولا، عرض کرنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، سبحان اللہ، تخت آگے ہے اس کا سامنے مگر میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور یہ کون شخص تھا؟ اس کا نام عاصم بن برقیہ بیان کیا گیا، واللہ اعلم۔ اور کیا علم تھا؟ کچھ نہیں پتا۔ کون سا وظیفہ تھا؟ کچھ نہیں پتا۔ ہم وظائف میں ہم قائل ہیں وظائف کے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر ہم محنت سے جی چرانے والے ہو گئے۔ راتوں رات ہم امیر بن جائیں، راتوں رات یہ ہو جائے، راتوں رات وہ ہو جائے، ہم رات کو تقریر زوردار سنیں، دھواں دار، اور صبح انقلاب آ جائے اسلامی نہیں ہونے کا۔ اسوہ حسنہ نبی اکرم علیہ السلام کا، وہاں تو محنت و مشقت ہے، مکے کے 13 برس کی محنت کو دیکھ کے صبر ہی صبر ہے، ہجرت بھی ہے، طائف کی گلیاں بھی اس سے پہلے، احد کا میدان بھی ہے، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس محنت و مشقت سے گزر کر اللہ کا دین غالب کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ذہن میں رہی یہ بات، ان چکروں میں زیادہ نہ پڑیں، تمام مفسرین نے واضح طور پر بیان فرما دیا کیا تھا اس کے پاس علم، ہمیں نہیں پتا۔ اب ہمارے پاس قرآن حکیم اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اسوہ کا علم ہے، اسی کی پیروی میں نجات ہے، اسی میں خیر انشاءاللہ۔ لیکن یہاں شکر گزاری کا پہلو، ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، کس لیے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ میرا امتحان لیں، آیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسی، اور جسے شکر کیا وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جسے ناشکری کا معاملہ کیا، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ کو ہمارے شکر گزار بننے کی کوئی حاجت نہیں، شکر کا فائدہ ہمیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے شکر ادا کرو گے مزید نعمت میں تمہیں عطا کروں گا۔ قال نکروا لها عرشها ننظر ام تکون من الذین لا یہتدون، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی وضع کو بدل دو، ہم دیکھیں کہ آیا وہ سمجھ جاتی ہیں یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، بس جب وہ عورت آئی بلقیس تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ بولی گویا یہ تو ویسا ہی ہے۔ سمجھدار تھی نا، ملکہ بھی تھی، سمجھدار تھی، پہچان گئی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہی ہے؟ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم اس سے پہلے علم ہو گیا تھا اور ہم مسلم ہو کر آ گئے ہیں۔ وہ قاصد نے جو معلومات دی ہیں، آپ مال نہیں چاہتے، آپ سچے ہیں، آپ نے خط کس قدر شاہانہ انداز میں بھیجا، آپ نے تحائف کو رد کر دیا، آپ کی تقوی والی زندگی ہے، آپ مال کے طلبگار نہیں ہیں، ان سب باتوں نے ہمیں سمجھا دیا، اور وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو کر آ گئے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پرستش کرتی تھی، شرک سے روکا۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو۔ اب شان و شوکت جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کا بھی نظارہ کرایا جا رہا ہے۔
قیل لہت خود الصرح، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے، اور پائن سے اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں کہیں گیلے نہ ہو جائیں. قال انه صرح ممرد، قال انه صرح ممرد من قوارین. سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے. یہ دنیاوی شان و شوکت کا بھی اندازہ کرا دیا، پانی نہیں ہے، یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے. قالت، اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے رب اللہ کی فرما برداری قبول کرتی ہوں. اس کے بعد اب قوم سمود کا بیان ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. پس اچانک وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو، عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے. قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری شامت اعمال کے طور پر بدشگونی تو اللہ کے پاس سے ہے، تمہارے کرتوتوں کا وبال تم پر آیا ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک قوم ہو کہ جو آزمائے جاتے ہو. وکان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور شہر میں 9 افراد تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، وہ کہنے لگے تم بہم اللہ کی قسم کھاؤ. یہ 9 جو فسادی لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، وہ آپس میں قسم اٹھا رہے ہیں کس بات کی، ایک اقدام کرنے کی. لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، کہ ہم ضرور ان پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، رات کو اقدام کریں گے، پھر ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، اور بے شک ہم تو یقیناً سچے ہیں. یہ ذکر تو ہو رہا ہے قوم سمود کا صالح علیہ السلام کے تعلق سے. 9 افراد نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہجرت کے رات مشرکین کے سرداروں نے ایسا ہی کچھ کرنا چاہا کہ مل کر حملہ کریں گے، اور بنو ہاشم اور لوگ پوچھیں گے ہم سے، تو ہم کہیں گے ہم تو موجود نہیں تھے، اور پھر کوئی ان کا دیت کا معاملہ دے دیں گے. نبی علیہ السلام کے خلاف بھی اسی طرح کا معاذ اللہ اقدام کرنے کی 9 ہی سردار ہمارے مفسرین نے لکھا کہ تھے جو اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے. تو جو بات یہاں صالح علیہ السلام کے تعلق سے آ رہی ہے، ایسی معاملہ حضور کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، اور نبی اکرم علیہ السلام کی حفاظت والا واقعہ تو ہمارے علم میں ہے، ہجرت کی رات غار ثور والا معاملہ. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے مضبوط ہے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، بس دیکھو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر ڈالا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. لوط علیہ السلام کی قوم کا مختصر ذکر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کیجئے جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے، علی اعلانیہ تم گندے کام کرتے ہو معاذ اللہ. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے آتے ہو، یہ گندا کام کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو نکال دو اپنے شہر سے. انهم اناس يتطهرون، بے شک یہ لوگ بڑی پاکیزگی
پسند کرتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ کلام پہلے بھی آ چکا ہے۔ ایک وہ روشن خیال قسم کے لوگ ہیں جو پردے کو، نکاح کے بندھن کو نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اور ایک عفت اور پاک دامنی اور حیا کی حفاظت کرنے والے ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بالکل آمادہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گندے لوگوں کے گندے طرز عمل سے، برائی کی دعوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں نے کہا انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناها من الغابرین، پس ہم نے ان کی بیوی کی سوا انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اسے ہم نے، یعنی بیوی کو، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ٹھہرا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، مراد پتھروں کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس کیا ہی بری بارش تھی جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی۔ قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے چنے ہوئے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یعنی انبیاء اور رسول پر سلام کا ذکر۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ ہی بہتر ہے، تنہا اکیلا واحد معبود سبحان اللہ سبحانہ وتعالی۔ 20 پارے کا آغاز ہے، اور اب جو اگلی آیات ہیں ان میں بڑا جلالی انداز ہے اللہ کی نعمتوں کے بیان کے اعتبار سے اور قدرتوں کے بیان کے اعتبار سے، اور امن بھلا کون ہے، امن بھلا کون ہے، 5 مرتبہ کم و بیش یہ انداز یہاں پر آ رہا ہے 20 پارے کا آغاز۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے۔ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکو۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے منہ موڑتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا رہنے کے قابل، اور اس کے لیے اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، اور کون ہے جس نے 2 دریاؤں کے درمیان آڑ بنا دی۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اکبر، غور کرے آدمی، اور ہم ماننے والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب ان نعمتوں اور اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بڑا پیارا مقام ہے قرآن پاک کا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ بے قرار اس اللہ کو پکارتا ہے۔ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ برائی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ ہے کوئی اللہ کے سوا سننے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا قبول کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا نفع کا کوئی اختیار رکھنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا نقصان کا کوئی اختیار رکھنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا شفا دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اولاد دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا تکلیف کو دور کرنے والا؟ کس کو پکار رہے ہو؟ کون ہے اللہ کے سوا جو پکارے جانے کے لائق ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہی کو پکاریں۔ اللہ ہمیں پکارنے والا اور مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں تم میں سے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ کوئی دلیل ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی؟ قطعاً نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ جی اٹھائے جائیں گے، جو جا چکے ان کو تو یہ نہیں پتا کب کھڑا کیا جائے گا انہیں۔ بل دارک علم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے
ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، آخرت کے منکرین کا بیان۔ اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے پچھلے باپ دادا سے اس سے پہلے کیا گیا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں، یہ منکرین کے ذکر ہو رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ آج تم حرکتیں کر رہے ہو، پچھلے منکروں کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔